أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجبل الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر عبادت قولی ہو یا فعلی ظاہری ہو یا باطنی صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو خالق اور مالک ہے کائنات کا اور پالنہار ہے، بندگی کے قابل ہے، معبود برحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد بالخصوص جمعہ کے اس مبارک دن اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول ہادی بنا کر، توحید کے داعی بنا کر، شرک کو مٹانے والے بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج ربیع الاخر کی 7 تاریخ ہے 1435 ہجری مطابق 7 فروری 2014 عیسوی. 15واں علمی دورہ مکتب شرق جدہ کے تحت چل رہا ہے جو اسلامی اخلاق پر مشتمل ہے. اس سلسلے کی یہ دوسری کلاس ہے. پچھلی کلاس میں کچھ بنیادی باتیں اخلاق کے متعلق بیان کی گئی اور اسی میں اخلاق کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا. یہ دوسری کلاس ہے. سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی اخلاق کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنی بات بتائیں، غیر متوقع طور پر آج کی یہ کلاس مکتب کی اس مسجد میں منعقد ہے. ہم یہی کہیں گے قدر اللہ و ما شاء فعل. اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلاس یا یہ دورہ مکتب کے قاعہ میں ہوتا ہے، آڈیٹوریم میں. غیر متوقع طور پر ہمارے
ڈپارٹمنٹ کے کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ آج کا یہ دورہ اس مسجد میں ہونے والا ہے۔ تو خیر اس پر بعد میں جو ہے گفتگو کی جائے گی ادارے میں، یہ نجی مسئلہ ہے جس کو ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے معذرت پیش کی جاتی ہے جو میں نے کہا کہ غیر متوقع طور پر یہ چیز یہاں پر ہو رہی ہے اور وہاں قاعہ میں نہیں ہو رہی ہے۔ فلپینی خواتین کا کوئی پروگرام وہاں چل رہا ہے جس کی اطلاع ہمارے جالیات کو یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نہیں تھی، اور بالخصوص معذرت خواتین سے، طالبات سے وہ اوپر تشریف فرما ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی میری کلاس میں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور اخلاق کہاں سے لینے چاہیے اور اخلاق کا کیا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، نکات تھے جن پر گفتگو کی گئی ہے۔ سلسلہ آگے بڑھاتا ہے اخلاق کے سلسلے میں، بلکہ ہر معاملے میں ہمارے لیے سب سے بڑے اسوہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی بہترین اسوہ ہے، مقتدا ہے، آپ کے طریقے پر انسان چل سکتا ہے، آپ کا بہترین طریقہ ہے، آپ کا بہترین اسوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع فرض ہے، جیسا کہ پرانی آیات اس پر دال ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے دین کے، اسی میں اخلاق بھی ہیں۔ ایک آدمی اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے اخلاق اپناؤں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھے تو معلوم ہوگا اخلاق حسنہ، اخلاق اسلامیہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے طریقے پر وہ زندگی گزار سکتا ہے، اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، ارشاد باری ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، خلق عظیم، صفت عظیم ہے۔ اللہ کہہ رہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی اردو میں بے شک ہے۔ اس کے بعد لعلی جو دیکھ رہے ہیں آپ آیت میں یا سن رہے ہیں، تو لام بھی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بغیر الف کے ہوتا ہے۔ الف کے ساتھ جو آتا ہے تو لا الہ الا اللہ میں وہ نفی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، نہیں کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بغیر الف کے صرف لام آ جائے کسی لفظ پر تو وہاں تاکید ہے، اس کو تاکید کہتے ہیں، کسی بات کی پختگی کے لیے وہ لام بغیر الف کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں وہی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق اخلاق، عظیم صفت ہے، بڑے اخلاق، آپ بڑے اخلاق کے ہیں، آپ اخلاق کے بلند مقام پر ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام۔ ایک حدیث اس سلسلے میں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن سلام یا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے لوگ کہہ رہے تھے
قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام جو صحابی ہے، صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں جب میرا چہرہ آپ کے چہرے کو دیکھا یا میری نگاہیں آپ کے چہرے پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچا چہرہ ہے۔ الفاظ، یہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا، میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے بات کی، گفتگو فرمائی، تو سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ یہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور ایسے وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس حدیث میں راوی حدیث عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم کو بیان کرتے ہوئے جب آپ تشریف لائے مدینہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے جو سنی اس کو بیان کر رہا ہے، جس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے جو کہا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اخلاق ہے، سچائی جیسا کہ آگے آ رہی ہے، اس کی تفصیل کی جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کہی، عبداللہ کہتا ہے، عبداللہ بن سلام کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے لوگو افشوا السلام، سلام عام کرو۔ یہ اخلاق ہے سب، حدیث میں جتنی باتیں ہیں اخلاق سے تعلق رکھنے والی۔ افشوا السلام، سلام عام کرو، کیا مطلب؟ سلام کیا کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، یہ اخلاق ہے، یہ تعلیمات ہے اسلام کی۔ اور سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، سلام کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ ترک سلام نہیں ہونا چاہیے، سلام چھوڑنا نہیں ہے، سلام کرنا ہے۔ صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، ملتے تھے سلام کر کے ملتے تھے، بچھڑتے تھے یعنی ملاقات ختم ہوتی تھی سلام کر کے جاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، آج کل ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور مل کر جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو سلام نہیں کہہ جاتا۔ جبکہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جیسے ملاقات ہو ایک دوسرے کی، دو مسلمان آپس میں ملے تو کیا گفتگو ہوگی، تو گفتگو سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سلام۔ اس کے بعد ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، ٹھیک، اس کے بعد دونوں الگ ہوں گے نا، یا بیٹھے رہیں گے 24 گھنٹے سے الگ ہو جائیں گے۔ جب الگ ہوں گے تو بھی سلام کرنا ہے، جیسے پہلے سلام کرنا ہے ویسے آخر میں بھی سلام کرنا ہے۔ عام طور پر یہ حدیث شاہدوں کو معلوم ہے، مثلا اس نظر یہی ہے ہمارا ملک کے بارے میں 2014 کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، لیکن پھر بھی دینی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایسی بنیادی حدیثیں نہیں معلوم۔ جہالت الٹریشن کا یہ حال ہے کہ ایسی بیسک چیزیں آدمی نہیں معلوم ہے۔ عالمی اللہ کہاں ہے کا جواب صحیح نہیں ملتا۔ بیسک چیزیں جو عقیدے کی ہیں، عقیدے کی اللہ کہاں ہے، وضو کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، فقہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اخلاق یا سنت نبی، ملاقات کی سنت کیا ہے، ایک دوسرے سے ملو تو کیسے ملنا چاہیے، الگ ہو تو کیسے الگ ہونا چاہیے، یہ نہیں، یہ اخلاق ہے، نہیں معلوم ہے بیسک چیزیں جو اسلام میں ذکر کی۔ تو اس حدیث سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کرنا ہے جب الگ ہونا ہے تب، اچھا ٹھیک ہے چلے پھر ملتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یا باہر ملک چلے جاتے ہیں، اوکے سی یو اگین، سی یو لیٹر، سی یو لیٹر، سی یو اگین، چلے بہت دیر ہو گئی، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے، دعا میں یاد رکھنا، یہ
میں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلتا ہوں, گھڑی دیکھتا ہے تو اجازت دیجیے, یہ بولا جاتا ہے. السلام علیکم بھی بولتا ہے, واپس الگ ہوتا ہے, کہنا چاہیے سلام. تو بہرحال سلام کی اپنی جگہ تفصیل ہے. یہ حدیث یاد آ گئی تو میں نے بتا دیا, ملاقات ہو تو سلام کریں, الگ ہو تو سلام کریں. سلام سے محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. افسوس آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام بھی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے مسلک کا نہیں ہے, یہ اس کی جماعت کا نہیں ہے. کیا مسلک کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے. یہ غلط ہے. اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. اسلامی اخلاق نہیں ہے, یہ تو غلط اخلاق ہے, بد اخلاقی ہے. کیا آپ جانتے ہیں, معلوم ہے کہ مسلمان ہے اور سلام نہیں کرتا. معلوم ہے مسلمان ہے, سلام نہیں کرتا. چلو نہیں معلوم ہے, آپ کو صحیح معلوم ہے, ایک کالج میں رہتے ہیں, مسجد میں بھی نظر آتا ہے. اسلام پہچان علامتیں ہیں, پہچان جاتا ہے مسلمان. جیسے اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے نہیں پہچانتے ہیں. آپ کے آفس میں جو کام کرتے ہیں ان کو نہیں جانتے ہیں, آپ پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے نام سے یا دوسری ان کی معلومات سے کہ یہ مسلمان آدمی ہے. پھر سلام کیوں نہ کیا جائے؟ سلام کرنا چاہیے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. دوسری کا واقعہ مقام کھانا کھلانا, کھانا کھلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کھانا کھلانا اخلاق ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی فضیلت ہے. یہ بھی جو ہے اس پر بھی اسلام نے ابھارا ہے. جو میسر ہو جتنا اللہ نے عطا کیا ہے, کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو, یہ اخلاق ہے, اچھی چیز ہے. وصلوا والناس نيام, نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں, تہجد قیام اللیل, یہ بھی اخلاق میں سے ہے کہ آدمی جو ہے عبادت گزار ہو. اچھے اخلاق عبادت گزاری بھی. تو یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی ہے, جنہوں نے اخلاق پر ابھارا ہے جب مدینہ آ کر تشریف لائے تھے. پھر ہم جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, اتنے بڑے پیغمبر جن پر وحی کا نزول ہوتا تھا, اور جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور پیارے اور آخری نبی ہیں, ان کا معاملہ کیسا تھا, ان کی حیات کیسی تھی, بددعا تھا, پکڑتا, چھجوڑتا, آپ سے سوالات کرتا, آپ غصہ نہیں ہوتے, ناراض نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. بچے پکڑ کر آپ کو لے جاتے اور اپنا معاملہ بتاتے اور آپ ان کے ساتھ چلے جاتے. پیارے مسلم کی زندگی کافی مصروف زندگی تھی, لیکن کس طریقے سے خدمت خلق میں آپ لگے ہوئے تھے, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کے معاملے تھے. اخلاق کا مشہور اخلاق کی تفسیر پوری سیرت ہے. جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ سے اخلاق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو, جو قرآن میں ہے وہ پورا سراپا پیارے نبی محمد کی زندگی میں پایا گیا. اخلاق دیکھیے, بچے سب کے کام, اللہ کا حق اللہ کو ادا کرنا, مخلوق کے ساتھ احسان, مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ, مخلوق کے ساتھ یعنی انسان, جانور, کوئی ان کے ساتھ تعامل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا. اس سے صرف ایک دو حدیث ہیں, باتیں تو بہت ہیں, اس تفصیل سے اسی موضوع پر تو نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ موضوع کون نہیں ہے, موضوع اخلاق کیا کیا ہے, کیسے ہمیں اخلاق اپنانا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے, یہ ہے اصل موضوع جو بتانا ہے آپ کی خدمت میں. نبی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے, وہی جو ابھی جس پر میں اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ ایک بدو آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کے ساتھ جھنجھوڑنے لگا. بدو عربی, پڑھا لکھا نہیں, جاہل, جھنجھوڑنے لگا بڑی سختی کے ساتھ, اور یہ کہنے لگا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک, اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے حکم دیجئے کہ وہ مجھے دیا جائے. اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے حکم دیجئے کہ وہ مجھے دے. لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جھنجھوڑ کر دیں, انداز جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. اللہ اکبر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ایسے کیا, باقاعدہ گردن یا یہ آپ کا کندھا پکڑ کر کھینچنے لگا, پلٹا زور سے, اور یہ کہنے لگا کہ حکم دو محمد, اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے کہ لوگ آپ کے ساتھی مجھے دے رہے. تو نبی علیہ السلام جب پلٹے فضحک, اس ہنسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر پلٹے اس کی طرف,
اس نے کیا حرکت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا سامنے سے؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا حدیث کے الفاظ روی کہتے ہیں فالتفت الیہ فضحک ثم امر له بعطاء رواه البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر پلٹے اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو دے دو، جو کچھ مال ہے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو دے دو. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے. موقف کو غور کریں کیسے موقف ہے اور کس کے ساتھ ہوا ہے. وقت کے نبی امام الانبیاء صحابہ کے ساتھ اور جھنجھوڑ کر اس طریقے سے بدسلوکی کی گئی آپ کے ساتھ، غلط طریقے سے اس نے جو ہے مانگا اور مانگنے کا انداز غلط تھا، مانگنے کا طریقہ غلط تھا. اس کے باوجود آپ غصہ نہیں ہوئے، مارنے کا حکم نہیں دیا یا اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہنس کر اس کی بات کو پوری کرتے ہیں. وہ جو چاہتا تھا کچھ چیزیں اس کو ملے، پیرنٹس کو حکم دیا کہ دے دو اس کو. یہ اخلاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے فتح مکہ کا واقعہ جو تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے. اخلاق اسلامیہ کیا ہے؟ مکہ آپ کا شہر، آپ کا وطن، جہاں سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے. آپ کا سب سے چہیتا شہر، ایسا نہیں جیسے لوگ آج کہتے ہیں مکہ میں اللہ کا جلال ہے، مدینہ میں اللہ کا جمال ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. مکہ مدینہ دونوں اچھے شہر ہیں. مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور وطن. پیدائش مکہ میں ہوئی ہے، وفات مدینہ میں بھی معلوم ہے. مکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مکہ کے بارے میں دیکھی، اے مکہ، شہر کو کہہ رہے ہیں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، سب سے اچھا شہر، سب سے اچھی جگہ میرے نزدیک تو ہے اے مکہ. اگر تیری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یہ مکہ سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. وہاں سے آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، سازشیں کی گئی، طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی. کوئی کسر نہیں چھوڑا تکلیف دینے. ایک ہوتا ہے تھوڑا تکلیف دے کے چھوڑ دینا، ارے چھوڑ جاتا، رحم کھانا نہیں، رحم کا معاملہ نہیں تھا. صرف شدت، صرف تکلیف دی گئی، صرف تکلیف، اور پوری کوشش کی گئی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، آپ کی دعوت سے ختم کر دیا جائے. پوائنٹ پر غور کیجیے. ٹھیک ہے، کیا کیا ہو سکتا تھا اسے؟ لوگوں کو خود پلاننگ کی، ٹھیک ہے، خود میدان میں اترے آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تکلیف دی، لوگوں کو ابھارا، لوگوں کو پیسوں کا لالچ دلایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لاؤ تو 100 دیے جائیں گے وغیرہ، اس قسم کی باتیں. ورغلایا، ورغلانا اس کو کہتے ہیں، ورغلایا گیا لوگ تاکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. اتنی سازشیں کی گئی. کس لیے؟ آپ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پیدا کرنے والے کا حق پیدا کرنے والے کو دو. کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی بندگی اور عبادت. اس کا حق اس کو دو، اس کی مخلوق کو نہ دو. وہ عاجز ہے، یہ غنی ہے، بے نیاز ہے اللہ عز و جل. یہ آپ کی دعوت ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور کفر کو چھوڑ دو. اس کے مقابلے میں یہ سارا معاملہ نکلے. ٹھیک ہے. اچھا، صرف آپ کو ستایا گیا نہیں، آپ کے ساتھیوں کو، یعنی ہر طریقے سے قول فعل کے ذریعے تکلیفیں دی گئی. آپ کے اصحاب کو بھی جنہوں نے آپ کی باتوں پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں آئے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. اور ایسی ایسی تکلیفیں وہ دیکھتے تھے، سنتے تھے تو تڑپ کر رہ جاتے تھے. جیسے آل یاسر کا مشہور واقعہ ہے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں صبر کرو فإن موعدکم الجنہ، تمہارا جو ہے ٹھکانہ جنت ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی گئی. صحابہ کا شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں، صبر کرو، تم سے پہلے لوگ جب اسلام لائے ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی. انہیں آرے سے کاٹ کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن
ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، مر گئے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، لیکن اسلام سے باز نہیں آئے، اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے، ایسے ہمت دلاتے تھے۔ تکلیف دے بات ہے کیا کسی ساتھی کو تکلیف ہو، اسلام دیکھتے تھے، سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول نے جب ہجرت فرمائی تو جو لوگ آپ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلنا چاہے، ان کے ساتھ بھی کیا معاملے کیے ہیں، سب واقعات مسلم کو معلوم تھے، صحابہ آ کر بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہوا، اس کے بعد 9 ہجری مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں، فتح، خلاص جہاں سے نکالا گیا وہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، یہاں آپ کے پاس پاور تھا، قوت، پاور، شہر آپ کا ہو گیا، قبضہ ہو گیا، قبضہ نہیں کہیں بلکہ اپنا شہر واپس لے لیں، قبضہ نہیں کہیں گے اس کو۔ آپ چاہیں تو ایک ایک کافر مکہ کے ایک ایک مشرک سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ اشارہ کر دیں صحابہ کا، تلوار، ننگی تلواریں جس کو کہتے ہیں، کھلی تلواریں ہاتھوں میں لیے تیار تھے، آپ کے حکم کا اشارہ کر رہے ہیں، حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ سارے سردار کھڑے ہوئے جنہوں نے تکلیفیں دی مکہ، کب؟ جب فتح ہو گیا مکہ، مکہ ہاتھ میں آ گیا، 9 ہجری، نبی علیہ السلام کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا کہ ہمیں امید ہے اپنے بھتیجے سے وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا، ماں دیکھیں حدیث کے بعد، ماں تظنون انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سرداران قریش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، پٹانا بولا ہے اچھے بھائی، اخ کریم، آپ اخ کریم ہیں، ہمارے بھائی مکہ میں، اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے بھائی کے بچے ہیں، بھتیجے ہیں ہمارے قوم کے ہیں، اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گردنیں مار دو؟ نہیں۔ کاٹ ڈالو ان کو؟ یا انہوں نے جو کچھ کیا ویسے ان کے ساتھ کرو؟ نہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ، سب آزاد ہو، ان کو پکڑ کر لایا گیا کسی کے سامنے، کیا اخلاق ہے ان کی، پاور ہے بھائی۔ دنیا میں ایک مثال بتائیے کہ کہیں کسی نے جو ہے کسی کنٹری یا کسی شہر یا کسی ایریے کو اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو تکلیفیں دی، بہت زیادہ ستایا، اب وہ جو کنٹرول میں آ گیا اس کے، اور جب اس کے پاس پاور تھا تو اس نے کیا کیا؟ دیکھیے مثال، بڑی ہسٹری دنیا کی، بہت ساری جگہ لوگوں نے جو ہے قبضے کیے اور جگہوں کو اپنے اس میں لیا، ملکیت میں، اور کس طریقے سے یوز کیا اور کیا 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 ہوا ہے، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ یہ اخلاق ہے جو دنیا اسے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، نہ آج تک کسی نے اسے مثال پیش کی ہے، نہ قیامت تک کوئی اسے مثال پیش کرتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اسلام کے نبی ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تو ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے پاس رحم دلی کا معاملہ نہیں ہے، عفو اور درگزر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا دل ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بڑا دل ہے بھائی اللہ کہ کہا کہ اذهبوا، جاؤ تم سب آزاد۔ ہم ایک ایک چیز اگر کبھی کسی نے کچھ بات کہی اس کو پکڑ کر اس کا ایشو بنا کر اس کو اتنا دلیل کیا جاتا ہے اور اس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کیوں میں نے کہا تھا، پچھتاتا ہے اپنے ایک لفظ پر۔ رشتہ داروں کا معاملہ دیکھیے، آپسی جو رشتہ داریاں ہیں وہاں عورتیں مرد سب رہتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہو، کوئی تکلیف دے بات، تکلیف والی بات کوئی کہی ہو تو اس کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے وہ دیکھیے، کہیں کا نہیں چھوڑا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی؟ معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث کے الفاظ ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والوں تم پر رحم کرو. یہ ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ بلند اخلاق کو بیان کرتی ہے. اور نبی علیہ السلام اپنی امت کی پریشانیاں، دعوتی سلسلے میں جو پریشانیاں آتی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں غمزدہ ہوتے تھے. اپنے صحابہ کی تکلیفوں کو دیکھ کر بڑے غم میں رہتے تھے ہمارے نبی. کہ آپ غور کیجیے آپ کی حیات اور آپ کے دور میں صحابہ کی جو زندگیاں تھیں، ان کی جو پریشانیاں تھیں، کھانے پینے کی پریشانیاں، دوسرے ان کے معاملات ہیں، پھر دعوت کو آگے بڑھانا تھا، دشمن اسلام کی سازشیں تھیں، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، باہر سے اندر سے خطرات لاحق تھے دعوت توحید، ہے نا، یہ سب کچھ تھا. اس کے باوجود ایک حدیث سنو. عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے. عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا ہے مسکرانا؟ یہ اخلاق ہے. اگر ہمارے آفس میں ایک معاملہ ہو جائے، ایک دن پورا دن وہ چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، بیوی پریشان، بچے پریشان، بچے بولے بابا کو کیا ہو گیا، بیوی ڈری گی، سہمی بھی، اگر وہ فرمودا پابندی تو ورنہ الٹا، ٹھیک ہے، آفس کی چیزیں آفس میں شو کرانا، پھر وہ شروع جنگ نہیں. اگر مطیعہ ہے تابعداری تو پھر وہ سہمی بھی، یہ کیا معاملہ ہے آج کیوں جو ہے ایسے ختم پورا صبح سے شام، باہر بھی لوگ، مسجد میں بھی لوگ، کیا ہو گیا ان کو. ایک معاملہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم ہو جائے یا ایک تکلیف ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں کتنے مسائل تھے. آپ کو بہت بڑا کام انجام دینا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو توحید پھیلانی تھی، اس سلسلے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں مسلسل. آپ مکہ میں ان کی طرف سے ہو، مشرکین مکہ، کفار مکہ، مدینہ آپ نے مدینہ میں کیا مسئلہ تھا ایک بڑا بتائیے. منافقین کی جو پریشانی اور مسائل تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثر آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا، یعنی وہ سارے غم آپ اندر چھپائے تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اندر غم ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. مشرکین مکہ، کفار مکہ، منافقین مدینہ، پھر یہ منافقین مدینہ کے یہودیوں کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر جو مدینہ میں آباد قبائل تھے جنہوں نے سازشیں کی، منافقین ان کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں لڑانے کے لیے. کیا کیا مسائل تھے، عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، توڑا جاتا اس کو. کتنے مسائل تھے نبی سے. پھر صحابہ کی زندگیوں میں جو مسئلے تھے، کسی کے کھانے کا مسئلہ تھا، کسی کے پینے کا مسئلہ تھا، کسی کی شادی کے مسئلے تھے، کسی کے کپڑے کے مسئلے تھے، روزگاری کے مسائل تھے صحابہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنے غم میں تھے ان سے، لیکن آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق. چلیے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اتنے مشغول، اتنے مصروف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا؟ ہمارا بڑا سختی کرتے ہیں بڑے لوگ بچوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے بچوں کے ساتھ کیسے نرمی اور اچھے اخلاق سے آپ کا، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہوتا تھا. ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جن کی کنیت تھی ابو عمیر. وہ ایک کھلونا تھا جس سے کھیلتے تھے، طوطا اس قسم کا کھلونا تھا. وہ ٹوٹ گیا تو وہ بچہ تھا چھوٹا سا، ظاہر بات ہے انس رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے ابو عمیر جن کی کنیت تھی، تو وہ غمزدہ ہو گئے، میرا کھلونا ٹوٹ گیا، اس بچے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کی، ہنسایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کو کیا ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسایا بچے، اور وہ جو بچے کو غم تھا کہ میری چیز ٹوٹ گئی ہے، اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کھیل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہا ہے. ہمارا معاملہ اخلاق یہ نہیں ہے، جس سے اخلاق بھائی
یہ اخلاق ہے، نو ڈاؤٹ. پیارے نبی کا بیوی کے ساتھ معاملہ، بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا؟ باہر میں بھی مثال دی کہ کیسے جو ہے وہ بددعا ہے، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے، بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ سارا کام گھر کا آپ کو باہر سے پیسے کما کے میں لاتا ہوں. معاملہ ختم. یہ آج کے شوہر کا معاملہ. 8 گھنٹے اور ایکسٹرا بھی 1-2 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں. پکاؤ تم، کھلاؤ تم، بچوں کو پہناؤ تم، نہلاؤ تم، سب تم. میں باہر کا سنبھالوں، اندر کا سنبھالوں. ہاتھ لگانا عیب سے لگانا. کچن میں جا کر، کچن میں جانا کیا ہے؟ پانی لاؤ، آرڈرز، پانی لاؤ، وہ لاؤ، چائے بناؤ، یہ کرو، ایسے کرو، وہ کرو، کپڑے اٹھاؤ، وہ وہاں رکھو، یہ وہاں رکھو. آرڈرز پورے، کیونکہ وہاں آرڈرز ان کو ملے، امپلیمنٹ کرتے گئے. گھر میں آ کر اپنے آرڈر، اپنی سلطنت، اپنی حکومت وہاں شروع کرنا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ساتھ دیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. الفاظ حدیث میں. کیا مطلب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا؟ گھر کے کام سے کیا مراد ہے؟ گھر کے داخلی کام جو ہوتے ہیں، پکانے کے، کھلانے کے، صفائی کے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے اپنی بیوی کا. اللہ اور عائشہ، اور کہتے ہیں اپنی جوتی خود سی لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. پھر واپس آ کر جو ہے اپنے کام خود کرتے تھے. ہمارے پاس نہیں، آرڈر تھا، اپنے کام نہیں. ایک گلاس پانی کے بھی اٹھ کر آرڈر تھا، لاؤ لاؤ بیگم پانی لاؤ، ذرا اٹھ کے لے لی. ارے بولا نا پانی لاؤ. 8 گھنٹے ڈیوٹی کر گیا اور وہ کچن میں پکا رہی ہیں. نہیں آرڈر، جاؤ چھوڑو، وہ جاؤ پانی لاؤ، پھر کنٹینیو کرو پکانا. مثالیں بہت ہیں، کیا مثالیں ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے کھیلتے تھے بیوی کے ساتھ. محسن کے اخلاق دیکھیے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے اپنی بیوی. ہمارے پاس ہنسنا ہنسانا باہر دوستوں کے ساتھ، بیوی جو ہے ہنسنا ہنسانا نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف ایک استعمال کی چیز سمجھتے ہیں. ہنسنا ہنسانا باہر، زندگی باہر، دوست احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ. گھر میں کبھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا ہے. کس کو؟ محترم شوہر. محترم شوہر گھر میں کبھی ہنسے نہیں. باہر سے خبر ملے کہ آپ کے شوہر بہت ہنساتے ہیں ماشاء اللہ. وائف کسی کی، ان کی وائف کو کہہ رہی، ہمارے میاں کہہ رہے تھے ماشاء اللہ آپ کے شوہر کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی. کیوں ہوئی؟ بولے ماشاء اللہ زبردست دوست ہے، اتنا ہنستے ہیں، اتنا ہنساتے ہیں، اتنا خوش دل آدمی ہے. بیوی پر 10 سال ہو گئے تب تک رہ رہی ہے. یہ کون سا شوہر ہے؟ کہ دوسرا ہو گئی ہے. پھر چیک کرے تو پتا چلا نہیں میرے شوہر کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو یہ غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنستے تھے، ہنساتے تھے اور گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتے تھے. بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جو ہے اپنے انس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کوئی بچی یا مدینہ کی آپ سے پکڑ کر اپنا کام لے جاتی تھی، یہاں تک کہ کام اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لے جاتے تھے وہاں جاتے تھے، ان کا کام، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ پر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ پوری حیات آپ کی اخلاق پر ہے. دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے، ابھی دیکھیے جنہوں نے دشمنی کی. ابو ثمامہ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آپ کے حضور پیش کیا گیا قیدی کی شکل میں، جو اپنے قوم کے سردار تھے، ثمامہ بن عسال. ابو ثمامہ نے ثمامہ بن عسال، ثمامہ بن عسال جو ہے مسلمان نہیں تھے اور قوم کے سردار تھے اور بڑی تکلیفیں. قیدی جنگ میں جو ہے پکڑے گئے، پکڑ کر ان کو لایا گیا کسی سے کے حضور. اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے کہ ثمامہ کی گردن مار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکم نہیں دیا گردن مارنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندھ دو ثمامہ. قیدی تھے نا کہ بھاگ لگے، اس لیے باندھ. مدینہ کے ایک پلر سے ثمامہ کو باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا. اس کے بعد ان کا کھانا پینا، قیدی کے ساتھ جو سلوک اسلامی نے بیان کیا وہ سارا سن کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہو
اور سردار ہیں قوم کے، ان کے پیچھے ایک پوری قوم ہے جو دشمنی میں ہے اسلام میں، مسلمانوں کی دشمن ہے وہ قوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اے ثمامہ اسلام قبول کر لو۔ اے ثمامہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اچھا واقعہ ہے، اے ثمامہ اسلام قبول کر لو تو وہ کہ اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ زندگی گزارو گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں یہاں سے اسلام کی دعوت دے، وہاں وہ بدلے میں وہ دعوت قبول نہیں کر رہا ہے ثمامہ، بلکہ الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں اور لالچ بھی دلا رہے ہیں، لالچ بھی دلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ جانتے ہو کہ میں قوم کا سردار ہوں، اگر مجھے آپ کا قتل کر دیں گے تو مجھے قوم چھوڑے گی، بدلہ لے گی، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے، قتل نہیں کرو گے، رہا کر دو گے، تو آپ کو پتا ہے ملک شام کی تجارت میرے قبیلے سے گزرتی ہے، میری بستی سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا فائدہ ہوگا کہ میں قوم کا سردار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو گے تو سردار کو چھوڑو گے تو قوم خوش ہوگی، تو اس کے بدلے میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل اپنی دعوت توحید کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور بدلے میں جو ہے ڈرایا ثمامہ نے اور لالچ دلائی۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو رہا کر دو، چھوڑ دو، چلے گئے، باہر گئے، غسل کیے، اندر آئے، مسجد نبی میں کلمہ پڑھ لیا، دشمن دوست ہو گئے، اور کہتے ہیں ماشاءاللہ تاریخ میں لکھے ہوئے الفاظ، کل تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ مبغوض چہرہ، یعنی آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزد کوئی نہیں تھا، آج آپ سے زیادہ محبوب چہرہ، آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کا محبوب چہرہ نہیں، یعنی کل تک آپ سے زیادہ نفرت تھی مجھے، آج سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ نمبر 2، کل تک آپ کے دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج سب سے پیارا دین آپ ہے۔ کل تک آپ کے علاقے، آپ کی جگہ سے سب سے زیادہ ہمیں نفرت تھی، آج آپ کے علاقے سے زیادہ ہمیں کوئی چیز محبوب نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، میری پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ جو چاہیں حکم دیں، ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ اسلام لے کر آئے، دشمن دوست بن گئے، اخلاق کو دیکھ کر 3 دن مسجد نبی میں پہنچے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پیش کر رہے ہیں، دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اخلاق کا اثر دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں، قوم کا سردار متاثر ہو گئے، کیونکہ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو، اب 3 دن تک ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو تو وہ دیکھے گا نا آپ کو، 3 دن کا مطلب ہوتا ہے کئی گھنٹے، رات اور دن آپ کو دیکھا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، آپ کے اخلاق سامنے آ رہے ہیں، متاثر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، بیہیویئر تھا، سب کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور گھر والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور کا واقعہ ایک آخری بتا کہ میں ایک عجیب پوائنٹ پر آتا ہوں۔ جانور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی نے شکایت کی، یا ایک اونٹ نے شکایت کی، سسکیاں لینے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور یہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جانور کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ دیکھیں، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سسکیاں لینے لگا، رونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے، کہاں ہے اس کا مالک، اس اونٹ کا؟ تو ایک انصاری نوجوان کا وہ اونٹ تھا، اس انصاری نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں، مطلب یہ اونٹ میرا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جانور دیا ہے تو اللہ سے ڈرو اپنے جانور کے معاملے میں، تم اپنے جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، بھوکا پیاسا رکھتے ہو، یہ الفاظ حدیث میں، تم اس کو اپنے جانور کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اس نے یہ شکایت کی ہے، اللہ سے ڈرو، اس کے غذا کا اہتمام کرو، یہ پیارے رسول نے تعلیم۔ اس حدیث میں جہاں معجزہ آپ کا معلوم ہوا، وہیں پر آپ کے اخلاق معلوم ہوئے کہ اونٹ جانور کے حقوق کو ادا کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، جانور کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ حیوانات کے ساتھ۔ اور جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہ رئیس کو یا لشکر کے کمانڈر کو کہ
جانور کو قتل نہ کیا جائے. حکم دیا کسی عورت کو نہ مارا جائے, کسی بچے کو, کسی بوڑھے کو, کسی جانوروں کو بھی مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھا ذبح کرو, اچھے طریقے سے ذبح کرو, اپنی چھری کو تیز کر دو. حدیث ہے کیوں چھری تیز ہوگی تو وہ جان جلدی نکل جائے گی, تڑپے گا نہیں جانور. دیکھیے جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ, انسان تو انسان ہے اپنی جگہ, لیکن حیوانات کے ساتھ اسلامی ہے. یہ ہے اسلامی اخلاق مختصر طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, ورنہ پوری سیرت اگر ایک مسلمان پڑھ لے تو معلوم ہوگا کتنے شاندار بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, جس کی مثال قیامت تک آپ ڈھونڈ لیں نہیں مل سکتی. آئیے اس کے بعد اخلاق کے کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس میں سب سے پہلے ہے حیا, شرم اور حیا اسلامی اخلاق کا ایک اہم حصہ. اب اسلامی اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ باحیا مسلمان ہوتا ہے. حیا کیا چیز ہے, حیا کس کو کہتے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, بہت ہے اس میں. بس مختصر یہ حیا کا ڈیفینیشن کیا ہے. حیا سمجھتے ہیں, حیا نہیں, حیا جس کو اردو میں شرم بھی کہتے ہیں. شرم و حیا مترادف الفاظ سے استعمال کیے جاتے ہیں. لفظ ہے شرم و حیا, ارے شرم نہیں ہے آپ کو, با شرم با حیا, بے شرم بے حیا الفاظ. تو وہ حیا کیا ہے, عربی میں کہتے ہیں حیا کو, جو ایک اسلامی اخلاق ہے. حیا ایک صفت, ایک کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے جو تعریف کیے جانے والے کاموں پر ابھارتی ہے اور مذمت کیے جانے والے کاموں سے روکتی ہے. یہ تعریف ہے حیا. ویسے تو معلوم ہے آپ کو شرم کس چیز کو کہتے ہیں, معلوم ہے, فائدے کے لیے بات ہے. یعنی کہ ڈیفینیشن کیا ہے اس کا, یہ کہ ایک ایسی صفت, ایک ایسی کوالٹی انسان کے اندر جو تعریف کیے جانے والے کام, یعنی اچھے کام جو ہوتے ہیں, نیکی کے کام, اس پر ابھارتی ہے اور گناہوں کے کام سے اس کو دور رکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں حیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ حیا ہے, نیکی کر رہے ہیں تو یہ حیا کی وجہ سے ہے, اور حیا ایمان کا حصہ ہے, جسے کہا جا رہا ہے. آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب بے حیا ہے, کیونکہ حیا کہتے ہی اس کو ہے جو نیکی پر انسان کو ابھارے اور برائی سے روکے, دور رکھے برائی سے, عیب والے کاموں سے, گناہوں سے, مذمت کیے جانے والے کاموں سے, ملامت کیے جانے والے افعال سے روکے. اس کو کہتے ہیں حیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حیا ایمان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے, بہت زیادہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کے ایک اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کے اخلاق حیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو معتبر کیا. ہر دین کے اخلاق, اسلام کے اخلاق کیا ہے, حیا. بلکہ یہ کہا گیا الدین هو الحیا, کہا کہ دین کیا ہے, حیا کا نام ہے. شرم و حیا کا نام دین ہے, اور اس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, حیا کی یا شرم کی قسمیں ہیں. اس میں سب سے اونچی قسم, سب سے اعلیٰ قسم اللہ سے شرم, اللہ سے شرمانا, اللہ سے شرمانا, اللہ سے حیا کرنا, اللہ کی ذات سے, اللہ کی ذات سے حیا کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سنی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ من الخالق حقا, استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے کرنا چاہیے, اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے کرنا چاہیے. صحابہ نے فرمایا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ, الحمدللہ, اللہ کے رسول, اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ہے حیا, اللہ سے شرم ہے, اللہ سے حیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ سے حیا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو چھپاؤ، اپنے پیٹ کو چھپاؤ اور موت کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو چھپاؤ اور اپنے پیٹ کو چھپاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کو یاد کرو اور آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دو اور دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دو۔ جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ سے حیا کی جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ویسی بات نہیں ہے، اللہ سے حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر کو چھپاؤ یا پیٹ کو چھپاؤ، بلکہ جس نے موت کو یاد کیا اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کیا اور آخرت کا ارادہ کیا دنیاوی زینت کو ترک کرتے ہوئے اور آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی، آخرت کی لائف کو دنیا پر ترجیح دی، مطلب دنیا کے پیچھے نہیں بڑھتا ہے، وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے حیا کرتا ہے ویسے جیسے حیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی جس میں نبی علیہ السلام نے حیا کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حیا یا شرم انسان کو خیر ہی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انہیں شرم و حیا ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی صفت ہے، اخلاق ایک ایسے اخلاق ہے جو ہمیشہ خیر ہی خیر لے کر آتے ہیں زندگی میں۔ انہیں حیا سے کبھی غلط چیز نہیں ہوتی۔ آدمی کے اندر حیا ہو، شرم ہو تو وہ جو ہے حرام کام کبھی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دیکھنا چاہے وہاں آپ دکھائیں۔ اللہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اطاعت کرتے ہوئے، فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسجد میں علم کے طلب میں، ٹھیک ہے، طواف کرتے ہوئے، بندگی اور عبادت کرتے ہوئے، اللہ انہیں مقدس مقامات پر نیکیوں کی جگہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہاں آپ اس کو دکھائیں۔ یہ حیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلط جگہ اللہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، مت دکھائیں۔ حرام کاموں کے پاس جہاں حرام کام ہوتے ہیں وہاں مت جائیے، مت کیجیے وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو یہ حیا ہے میرا۔ کیونکہ ایک بات دیکھیے، آدمی دنیا والوں سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے۔ ایک آدمی کو شراب پینا ہو لوگوں کے سامنے نہیں پیتا ہے، کیوں؟ ایک حیا ہے لوگوں سے، سمجھتا ہوں لوگ کیا بولیں گے، پی رہا ہے حرام شراب پی رہا ہے، گندا کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ چھپ کر پیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے تو چھپتا نہیں ہے انسان، لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر پی رہا ہے شراب، اللہ اس کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے حیا کہاں ہے پھر؟ اللہ سے حیا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے حیا ہوتی تو انسان چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ایک نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ۔ عین اللہ لم تنم، جیسے کہ نام ہے، اللہ کی آنکھ سوتی نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تجری بأعیننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے ہر چیز کو، تو ہم چھپ کر بھی کریں گناہ تب اس کو معلوم ہے۔ تو حیا ہونی چاہیے۔ حیا انسان کو روکتی ہے اللہ سے حیا۔ اور دوسری جو حیا کی دوسری قسم کی سب سے ٹاپ کی قسم کی انسان جو ہے اللہ کی حیا، اللہ سے حیا اگر اس کو ہو جائے تو ایسی صورت میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم خبیر بصیر ہے، ہر چیز سن رہا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپ کر بات کر رہے ہیں، حیا ہو رہی ہے، لوگ کیا بولیں گے، بے حیا آدمی دیکھو کیسے گندی باتیں کر رہا ہے، اکیلے میں بات کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی بات اللہ سن رہا ہے نا۔ تو حیا کہاں ہے؟ اللہ سے ہے۔ اللہ سے حیا ہوتی تو آدمی چھپ کر بھی وہ بات نہ کرتا، یا دونوں آپس میں ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے مصر کرنے والے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم حیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا،
اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ کے منع کردہ چیزوں سے روکنا۔ آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کے اوامر ہیں۔ حیا کیا مطلب؟ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے، آپ اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ آدمی آپ کو آرڈر دے رہا ہے کہ یہ کام کرو یا آپ یہ کام کیجیے، تو آپ حیا میں آ کر اس کا کام کرتے ہیں۔ احترام ایک بڑا آدمی وہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دیجیے، آپ یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے، تو آپ جو ہے اس سے حیا ہے تو آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں، صحیح ہے ہوتا ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے، ہمارا ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہیں، آرڈرز ہیں، آپ کے احکامات ہیں، آپ کی منع کردہ چیزیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ نہیں کرے کہ آپ سامنے ہیں ہم حیا کر رہے ہیں، نہیں، آپ سامنے نہیں ہیں، آپ کے احکام ہمارے سامنے ہیں، آپ کے منع کردہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو آپ کے احکام پر عمل کرنا، ایک آپ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا ہے، شرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علماء نے ذکر کیا حدیثوں میں، تشریح میں، کتابوں میں لکھا ہے اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں حیا کا مطلب بس یہ ہے کہ آدمی ننگا نہ گھومے، کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے حرام باتیں نہ کرے، بس حیا کا تصور ہی غلط ہے۔ اور بے شرم اس کو کہتے ہیں جو ہے فحاشی کے کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے، چھپ کر کچھ بھی کرنے، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہاں حیا نہیں سمجھ میں آتی ہے، حرام کام جتنے ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کرنا، آپ کے منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں حیا کا کوئی دخل نہیں ہے، حیا یہ تو انسان سے ہوتی ہے، سامنے والوں سے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حیا کی قسمیں ہیں، جیسے شعبہ نے بیان کیا، اس کے ٹائپس ہیں، اس میں سب سے اونچا ٹائپ اللہ تعالیٰ سے حیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا ہے، جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمانبرداری، آپ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا، اور آپ پر درود بھیجنا جتنا ہو سکے ہمیشہ، اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، اس سب کو اہل علم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا میں شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حیا کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے حیا کی چادر اوڑھ لی لوگ کبھی اس کی زندگی میں عیب نہیں دیکھیں گے۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ جس نے حیا کی چادر اوڑھ لی کبھی زندگی میں اس کے لوگ عیب نہیں دیکھیں گے۔ یہ اور بھی سلف کے اقوال اس سلسلے میں آئے ہیں کہ حیا خیر کے لیے ہے، اور خیر پورا کا پورا حیا میں ہے، لہٰذا انسان جتنا باحیا زندگی گزارے گا اس کی زندگی میں اتنا خیر ہوگا۔ حیا کے سلسلے میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر سے اگر یہ چیز چلی جائے تو پھر انسان کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر برائی کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو حیا نہیں ہے تو جاؤ جو چاہے کرو۔ حدیث کے بعد اگر تم شرم نہیں کرتے ہو، حیا نہیں ہے تو جاؤ جو چاہے کرو۔ کیا مطلب حدیث کا؟ مطلب یہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپشن ہے ہمارے سامنے، یا حیا اختیار کرو، باحیا بن جاؤ یا بے حیا۔ اگر بے حیا بنتے ہو تو سب چیزیں کرنے کی پرمیشن ہے، اگر باحیا بننا ہے تو پھر حرام کام چھوڑنا ہے، ایسا مطلب ہے حدیث کا؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہے مطلب۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر لائف سے، زندگی سے حیا ختم ہو جائے، اذا لم تستحی، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے، شرم ختم ہو چکی ہے، فاصنع ما شئت، جو چاہے کر لو، جب شرم ہی نہیں ہے تو پھر ختم۔ اس حدیث پر غور کیجیے، اپنے حالات کا جائزہ لیں، کیا آج مسلمانوں میں یہ صفت، یہ حیا جس کو ایمان سے بتایا گیا ہے، بلکہ ایمان کے شعبوں میں وہ حدیث کو بتانا بھول گیا، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، بہت زبردست حدیث ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سنی ہوگی حدیث، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ کیا ہے ایمان کی؟
سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. صحیح ہے؟ اچھا اس میں تین چیزیں ہیں، قول، فعل، زبان سے اقرار. جو انہوں نے ایمان کی تعریف بیان کی ہے، ایمان زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اعضاء جسمانی سے عمل. اس میں تینوں چیزیں ہیں. قول لا الہ الا اللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایک پریکٹیکل عمل ہے. اور ایک حیا جو ایمان ہے وہ دل کا عمل ہے، دل کا عمل بھی. اور اعمال ایمان کے انکلوڈ ہے. اس حدیث سے بھی دلیل لی گئی، اعمال ایمان سے مستثنی، یہ الگ نہیں، بلکہ ایمان بولیں گے تو عمل بھی اس میں انکلوڈ ہوگا. اس کی یہ دلیل ہے کہ رسول نے ایمان کہا اور ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو کہ عمل ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی عمل ہے، راستے سے تکلیف ہٹانا حیا. تو اس حدیث پر غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو کیا بیان فرمایا؟ شرم کو، حیا کو ایمان کا ایک پارٹ ہے، پارٹ آف ایمان. یہ نہیں کہ ایمان الگ چیز ہے، حیا ایک الگ چیز ہے، نہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے، جز ہے. تو بے ایمان بے حیا ہوتا ہے، بے حیا بے ایمان ہوتا ہے. اب آئیے ہماری زندگی پر غور کیجیے، کیا یہ حیا جو انسان کو جو ہے برائیوں سے روکتی ہے صفت، کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ ختم ہو رہی ہے. ہم کپڑے پہنتے ہیں، صحیح بات ہے، کپڑے پہنتے ہیں، ننگے بدن لوگوں کے سامنے نہیں جاتے ہیں کیونکہ شرم آتی ہے. تو کیسے جائیں گے لوگ؟ بلکہ بہت سارے لوگ بات جائز چیزیں، مرد جو ہے اپنا سینہ دکھا سکتا ہے کسی کو بھی، مرد ایک مرد کے سامنے اپنا سینہ دکھا سکتا ہے، حرام نہیں ہے سینہ دکھانا، لیکن دکھاتے ہیں لوگ نہیں. بنیان پہن کر آ جاتے ہیں کم سے کم. بہت سارے لوگ بنیان بھی نہیں پہنتے. آپ کو معلوم ہے حیا ایسی بھی ہے، کوالٹی سے ہے. بنیان کے ساتھ بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں گے پڑوسی ہوں گے، بنیان پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کرتا یا توپ یا کوئی بھی کپڑا رہے گا، شرٹ پہن کر آئیں گے، ٹی شرٹ پہن کر آئیں گے، کرتا پہن کر آئیں گے، یا قمیص پہن کر آئیں گے، توپ پہن کر. لیکن بنیان پر بھی نہیں جائے، بغیر بنیان کے بھی جائے. سینے کی بات، مرد کے سامنے حیا ہے. تو یہ حیا برائیوں کے پاس کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اس میں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی، اور معاشرے میں اس وقت بے حیائی کی اسلامی اخلاق کیا ہے؟ حیا. اور بے حیائی کافروں کے اخلاق ہے، اسلام میں نہیں. کافر بے حیا ہوتا ہے کیونکہ نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ رسول پر اس کا ایمان اور اتباع ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اس کے حیا ہے. وہ سارے کام کرتا ہے جو بے حیائی کے، حرام چیزیں کھاتا ہے، خنزیر کا گوشت، اور بے حیائی کے سارے کام کرتا ہے. لیکن بات مسلمان کی ہو رہی ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے اسلامی اخلاق. حیا کہاں چلے گی ہمارے پاس کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ ہمارے سلف صالح نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کس طریقے سے جو ہے فلموں اور گانوں کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی کی دشمن ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں. فلمیں بے حیائی، گانے بجانا بے حیائی، بچوں کو دکھاتے ہیں، خود دیکھتے ہیں بے حیائی کا کام، جس میں جو ہے سوائے حرام چیزوں کی کوئی چیز نہیں. ناچنا بے حیائی نہیں، ناچنے والوں کو دکھا رہے ہیں، گانے بجانے ناچنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ بے حیائی کا. اور تکلیف ہوتی ہے. آپ کی بیوی جو آپ کا کپڑا ہے، ان کا لباس بے حیائی کی دعوت دی جائے. مسلمان ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں بے حیائی، اس کے باوجود خاموش رہتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ حد تو یہاں تک ہے کہ بے حیائی کی دعوت بھی دیتے ہیں. کل ایک بہن جو ہے رو رہی تھی، شوہر مجبور کر رہا ہے بغیر نقاب کے پڑھنے، کیا ہے بے حیائی نہیں؟ اور بات طلاق تک آ گئی، بچے والی عورت، شوہر مجبور کر رہا ہے کہ پردہ نکال، نہیں کر رہا نقاب. وہ کہہ رہے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، نقاب پہنوں گی، پردہ کروں گی، حجاب کروں گی. کہہ رہا نہیں، ورنہ میں چھوڑ دوں گا، دھمکی دے رہا ہے، طلاق، مجھے یہ پسند نہیں ہے. کھلے رہو، کھلا چہرہ. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی بات اور دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. بات طلاق تک آ چکی، صرف اور صرف پردے کو لے.
نہیں ہمارے خاندان کے سارے مردوں کے سامنے آپ کو نکلنا ہے، ہمارے پاس خاندان میں رواج نہیں ہے، اب تم مجھے جو ہے شرمندہ کر رہی ہو. الفاظ شوق ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی جو ہے یہ کیا چہرہ شوق پھرتی ہے، سامنے نہیں آتی، ہماری بیویاں نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے بس، ہمارے پاس کا شرم نہیں ہے، تمہاری بیوی کے پاس شرم ہو رہا ہے تو تم مجھے ذلیل کر رہے ہو. اس سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود بے شرم بے حیا، بیوی شرم اور حیا کے ساتھ پردہ کرنا چاہتی ہے، تم دعوت دے رہے ہو بے شرم کی بے حیا کی، ایسے شوہر دیکھیے، اور دھمکی دیتے ہو کہ اگر بات نہیں مانو گی تو طلاق دوں گا. ایسے کتنے واقعات ہیں. آئینے کے سامنے بیوی تیار ہو رہی ہے، چلیے ٹھیک ہے گھر کا آئینہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا آئینہ ہے، وہ خود آپ کی بیوی تیار ہو رہی ہے. بات یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایسے ہی آپ اس کو گاڑی میں بٹھا کر باہر گھمانے نہیں جا رہے ہیں. دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو ہاؤ بیوٹیفل مائی وائف، کہیں ایسی آنکھیں آپ نے دیکھی، یہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہے، دنیا کو دکھا رہے ہیں. تبھی الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو this is the beautiful face، اس کو کہتے ہیں خوبصورتی، یہ بیوٹی ہے، یہ بیوی ہے میری، دنیا کو دکھا گاڑی میں بٹھا کے گھما رہے ہیں. اس کو بے حیائی ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا بچے بچیاں گھر میں بعض سن بلوغت تو پہنچے ہوئے اور اس سے کم بعض بالغ بچے بچیاں ان کے ساتھ بیٹھ کر فیملی انٹرٹینمنٹ. کیا فیملی انٹرٹینمنٹ؟ فیملی انٹرٹینمنٹ سب مل کر گانا دیکھنا، فلمیں دیکھنا، بے حیائی نہیں ہے. اور فلموں میں بھی فلمیں ہیں، بس فلموں میں پوری بے حیائی ہوتی ہے، گانوں میں پوری ایکسپوزنگ ہے، فلاں ہے، چھوٹے کپڑے ہیں، فلاں ہیں، بہت ساری بلا بتا ہے، معلوم ہے آپ کو، ساتھ میں ملنا، اختلاط ہے، گھومنا ناچنا ہے، وہ سب بچوں کو دکھا رہے. دیکھو بچے، اس کے بعد جو ہے بیڈ روم ہمارا الگ تمہارا الگ، صحیح یہ کیا دیکھو، میاں بیوی کا کمرہ الگ ہے، بچوں کا کمرہ الگ ہے، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کیا ہے، آپ اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں اپنے کمرے میں، صحیح، بچوں کی اماں کو لے جا اپنے سسرال میں، جو کہ صحیح غلط نہیں ہے. یہ کیا دکھا رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہے بچے، بے حیائی نہیں. اب بچے بچیاں بے حیائی دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بے حیائی نہیں آئے گی، وہ بڑے ہوں گے تو گھر سے بھاگیں گے نہیں، بے حیائی نہیں کریں گے، بد اخلاقیاں پھیلیں گی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ کلاس میں مزید اور باتیں بیان کی جائیں گی. سلسلہ جاری ہے، آتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلامی اخلاق ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا جو اسلامی اخلاق ہے، صفت ہے اچھی ایمان کی، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور بے حیائی، بے شرمی، بے شرم والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی، دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم وبرکاتہ. چاہے سے اپنے کتاب مجلس پڑھس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.